اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اور سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام عاطف سلیم بٹ ہے اور میرا تعلق فیصل آباد پنجاب پاکستان سے ہے۔ آپ سب لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب کو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی بیل آئیکن پر پریس کریں۔ اس کے علاوہ لائک اور کامنٹ باکس میں بھی اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے جناب، آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج مجھے آپ سب سے جس بارے میں بات کرنی ہے وہ مجھے بات کرنی ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا تھا، واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں کس سے مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی اس آیت میں ایمان والوں سے مخاطب ہے، اہل ایمان سے مخاطب ہے، ایسے لوگوں سے مخاطب ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں، سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں۔ سامعین کرام، روزہ کون سی عبادت ہے؟ جناب علی، روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ فرضوں کی جو ادائیگی ہے نا، وہ آپ نے لازمی ہر حال میں مکمل کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ واضح طور پر ایمان والے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے آپ لوگ رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو رمضان المبارک کا تحفہ ملا ہے اس پر آپ عمل کرو۔ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ جناب علی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ باقی سب چیزوں کے ثواب کا علم ہے، لیکن جو روزہ ہے، روزے کا ثواب کس نے دینا ہے؟ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ روزے سے کیا ہوتا ہے؟ روزے سے ہمارے دل میں غریب اور محنت کش لوگ جو ہیں ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں ان کے خلاف روزہ شفا کا کام سر انجام دیتا ہے۔ ہم لوگ بہت ساری ناگہانی آفتوں سے بچ جاتے ہیں، ہمارا وجود بہت ساری آنے والی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک بہترین راستہ ڈیولپ ہوتا ہے جس سے ہم اللہ پاک کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی قربت حاصل کرنی ہو نا تو اس کے قریب آنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اللہ پاک کی قربت حاصل کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی قربت حاصل کرنی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ قربت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو سکیں۔ اب جس طرح ہر چیز کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح روزہ کے بھی قواعد و ضوابط ہیں۔ قواعد و ضوابط میں سب سے پہلا قواعد کیا آتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یعنی سحری کا ایک وقت جو ہے نا جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے تعین کر دیا ہے، آپ نے مقررہ وقت سے پہلے اٹھنا ہے اور سحری کھانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، یعنی سحری کھانے میں بہت زیادہ تندرستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں اس میں۔ اور اگر آپ سحری کے وقت سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جاتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ تہجد کے نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وہ نوافل کتنے ادا کرنے ہیں؟ وہ جتنے آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس کی تعداد
2 4 6 8 10 یا جتنے بھی آپ آسانی کے ساتھ ادا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تہجد جو ہے نا، تہجد اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی عبادت ہے، اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم صوم و صلات کی پابندی کریں۔ نماز تہجد سے ہم لوگوں نے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مقررہ وقت سے پہلے ہم لوگوں نے جو سحری ہے وہ سحری کھا لینی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے مسجد کی جانب جانا ہے، وہاں پہ نماز فجر با جماعت ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نماز فجر جو ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے، با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ ویسے بھی ایک نماز جب آپ لوگ با جماعت ادا کرتے ہو تو آپ کو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں جیسا کہ ایک چیز کا میں نے عرض کی کچھ دیر پہلے کہ ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ با جماعت نماز جب ادا کرو گے تو آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، ہر نماز کے ساتھ آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوگا، افطاری سے پہلے آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے نا اتنا کم ہی ہے، لیکن کم از کم تعداد کا آپ نے تعین کر لینا ہے۔ وہ کتنی ہے؟ وہ 1100 مرتبہ ہونی چاہیے، یعنی آپ لوگوں نے روزانہ 1100 مرتبہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف بھیجنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہے، وہ آپ نے با جماعت ادا کرنی ہے۔ زیادہ تر مساجد میں رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں جمعہ والے دن وہ لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاشت کے نوافل ہیں، وہ آپ نے 2 یا 4 ادا کر لینے ہیں تاکہ آپ کو ایک مقبول عمرہ کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار آپ کرتے ہو وہ کرنا ہے۔ قرآن شریف کی آپ لوگ جتنی تلاوت کر سکتے ہیں آپ نے کرنی ہے۔ افطاری کا ٹائم جو ہے اس ٹائم آپ نے دعا مانگنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو افطاری جو ہے نا، افطاری کے ٹائم آپ بہت زیادہ ایکسٹرا قربت حاصل کر لیتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہر ٹائم آپ کے قریب ہے، لیکن افطاری کے ٹائم آپ کی قربت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ تراویح ہے، تراویح اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے رمضان المبارک کا، وہ باجماعت ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ لوگوں نے مساجد میں داخل ہونا ہے، جس بھی ایریا سے آپ کا تعلق ہے یا جس بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی نیتوں کے حصول کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ اجر و ثواب میں نا قدم با قدم ہم لوگ اضافہ کر سکیں۔ جس طرح آپ نے مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ اعتکاف کی نیت کر کے آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ آپ جتنی دیر نماز ادا کرو گے، مسجد میں بیٹھو گے، آپ کا اعتکاف شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر چلنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب نے اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔